پہلے ایک طواف یعنی 7 چکر جو ہے وہ ہم کو 35 منٹ 40 منٹ 45 منٹ کے لگیں، لیکن شروع میں 15 منٹ سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ نہیں لگے گا. اس کے اندر 15 منٹ آپ کو واک کرنا ہے، 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، وہیں پر مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ہی بنا ہوا، اس کی تصویر بھی دکھائی جائے گی اور وہاں جا کر تو خیر آپ دیکھ ہی لیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز طواف کہتے ہیں. یہ 2 منٹ کی تقریباً عبادت ہے. اس کے بعد ساتھ ہی صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی کا علاقہ ہے جو اس وقت مسجد الحرام کا حصہ محسوس ہوتا ہے کنسٹرکشن کے اعتبار سے، یعنی اس کنسٹرکشن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اب وہ صفا اور مروہ کا ٹریک خانہ کعبہ کا یا مسجد الحرام کا حصہ لگتا ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑی کی درمیانی فاصلہ تقریباً 450 سے 500 میٹر کے لگ بھگ ہے، یعنی آدھا کلومیٹر. یعنی ٹوٹل واک جو بنتی ہے وہ 3 سے 3.5 کلومیٹر کی واک بنتی ہے. اور عام طور پر جو نارمل واک کرنے والے افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1 کلومیٹر واک کرنے میں آپ کو 10 منٹ لگتے ہیں نارملی. تو یہ میرے خیال میں جو صحیح کا ٹوٹل پروسیجر ہے وہ آپ کو آدھا گھنٹہ واک کرنا ہے منیمم. اور اگر آپ بہت سلو چلنے والے ہیں تو ممکن ہے آپ کو 45-50 منٹ لگ جائیں، شاید اس سے زیادہ نہیں لگے گا. تو یہ 35-40 منٹ کی واک صفا مروہ کی ہوتی ہے. اس کے بعد تقصیر کرنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، تھوڑے سے بال کاٹنے اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ میں آپ کو آ کر 7 چکر لگانے، طواف النساء کرنا ہے اور طواف النساء کے بعد 2 رکعت اس کی نماز پڑھنی ہے. تو طواف کی عبادت اگر 20 منٹ کی سمجھیں اور سعی کی عبادت اگر 40 منٹ کی سمجھیں تو کل یہ 1 گھنٹے کی عبادت ہے. اور اگر عمرہ مفردہ ہے تو آپ طواف النساء مزید 20 منٹ کا ڈال دیں تو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی عبادت ہے ٹوٹل. اور عام طور پر جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو پرانے عمرے کرنے والے ہیں وہ عام طور پر 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے اندر واقعاً اپنا عمرہ مکمل بھی کر لیتے ہیں. تو یوں اتنی مشکل عبادت نہیں ہے. ٹائم ہونے کے اعتبار سے ایک مرتبہ عمرہ کریں گے تو آپ کو بڑی آسان سی چیز محسوس ہوگی، لیکن مسائل کو ہم بہرحال سیکھیں گے. اب پہلا واجب تھا احرام باندھنا، یعنی یہاں سے ایک طرح سے ہماری کلاس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اس میں سب سے پہلا موضوع جو ہم لیں گے وہ ہے احرام باندھنے کا عملی طریقہ. اس کے بعد مزید 4 موضوعات ہم لیں گے: واجبات احرام، مستحبات احرام، مکروہات احرام اور محرمات احرام. واجبات کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں. مستحبات کا مطلب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو احرام میں ریکمینڈڈ ہیں، اگر آپ کریں گے تو ثواب کے حقدار قرار پائیں گے، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ایڈ آنز یا اپ گریڈز. جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے احرام میں 4 چاند لگتے جائیں گے، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن اگر نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کریں گے تو فائدے کے حقدار اور ثواب کے حقدار بنیں گے. یہ ہے مستحبات. مکروہات وہ چیزیں جو آپ کو عبادت کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتی ہیں، اس میں ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہیں، خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو گناہ گار نہیں بنیں گے. محرمات یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں حالت احرام میں. اور سب سے اہم ٹاپک ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ حالت احرام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیونکہ وہ جو حرام چیزیں اگر ان کو ہم انجام دے لیں گے تو پھر اکثر میں اس بات کا امکان ہے کہ کہیں بکرے کا کفارہ ہے اور کہیں جناب علی اونٹ کا کفارہ اور کہیں گائے کا کفارہ. یہ محرمات احرام کے اندر آتا ہے کہ احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں گے. اور احرام باندھنے کا مقام پھر وہی میقات والی بات آتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آخر میں لیں گے. احرام باندھنے کا عملی طریقہ ہم نے بتایا تھا لاسٹ کلاس کے اندر، لاسٹ کلاس میں بھی لوگ اس طرح سے باندھیں کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں. 2 چادریں ہوتی ہیں مردوں کے لیے، ایک چادر نیچے پہنی جاتی ہے اس کو لنگی کہتے ہیں، اور ایک چادر اوپر ڈالی جاتی ہے اس کو ردا کہتے ہیں. تو لنگی اس طرح سے باندھنی ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیا جائے. ردا اس طرح پہنے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لے، شانوں پر ڈالنی تاکہ دونوں شانوں کو لپیٹ لیا جائے. اہل سنت کے برادران پہلے طواف میں، پہلے عمرے میں بعض حد تک ضروری سمجھتے ہیں، چند چکروں تک یا پہلے طواف تک، کہ جناب علی احرام کی چادر کو دائیں کاندھے سے نیچے سے نکالا جائے، اور وہ اپنے احرام کی چادر کو دائیں کاندھے سے نیچے سے نکالتے ہیں اور پھر لپیٹتے ہیں. بلکہ اگر مومنین بھی شانوں پر چادر کو ڈال کر طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں کہتے نظر آتے ہیں کہ تم نے اوپر سے کیوں نہیں نکالا، نیچے سے نکالو. اور جس کو پتہ نہیں ہے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اپنے احرام کی چادر اوپر ہی رہنے دینا ہے. اسے کہنا ہے بھائی تم اپنا عمرہ کرو، ہمیں اپنا عمرہ کرنے دو. تم جو ہے وہ جس انداز سے تمہیں بتایا گیا ہم اہل بیت اطہار کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، اور یہ ساری عبادت اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں. دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں. 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو فرض کریں سردی محسوس ہو رہی ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ 2 سے زیادہ چادریں لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن 2 چادریں کم سے کم ہونا ضروری ہے. 2 چادروں سے کم میں احرام نہیں ہوگا. احرام باندھنے کا عملی طریقہ ذرا دیکھ لیجیے ایک مرتبہ پھر.
لہٰذا اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر ہے کہ وہ آپ کے بازو پر اگر تعویذ دیکھ لیتے ہیں تو کھینچتے ہیں، کھولتے ہیں، پھاڑتے ہیں، زمین پر پھینکتے ہیں، پیروں سے مسل دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بازو بندھا ہوا تعویذ کسی کے پیروں میں ہے تو آپ باندھ کر جائیے، ورنہ سعودی عرب کے اندر جناب علی آپ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے مہمان بن کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، آپ ویسے ان کی پناہ میں ہیں، ان تعویذوں کی آپ کو ضرورت نہیں۔ لیکن فقہی مسئلے کے اعتبار سے میں نے بتا دیا کہ بہرحال تعویذ احرام کی حالت میں باندھا جا سکتا ہے۔ تو تمام سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا، 2 چادریں جب پہن لیں گے اس کے بعد دوسرا واجب یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے، یعنی آپ نے سارا لباس اتارا، 2 چادریں پہنی، 2 چادریں پہننے کے بعد نیت کریں گے کہ میں مثال کے طور پر اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں، قربتاً الی اللہ، احرام باندھتا ہوں، چادریں تو آپ پہن چکے ہیں، تو احرام باندھتا ہوں اس کا مطلب ہے نماز باندھتا ہوں، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ دیکھیے جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے کام کر چکنے کے بعد جناب علیہ نماز کی نیت باندھتے ہیں، تو بس وہ جب نیت کرتے ہیں اور آپ تکبیر کہتے ہیں تو تکبیر کہنے پر آپ کی نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، چادریں پہن لیں وہ چادریں پہننا، جب آپ نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک پڑھنا در حقیقت احرام باندھنا ہے۔ احرام کی چادریں پہننا پہلا مرحلہ ہے، لیکن احرام کی چادریں پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ابھی آپ سنیں گے آگے جا کر کے احرام کی چادر، احرام باندھنے کے بعد مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے، تو کیا آپ میں سے اگر کسی مرد نے جناب علی گھر جا کر احرام کی چادریں باندھی تو بیوی حرام ہو چکی ہے کیا؟ ایسے حرام نہیں ہوتی بیوی۔ یا اگر کسی خاتون نے مثال کے طور پر چیک کرنے کے لیے احرام کا مخنا پہنا ہے تو کیا شوہر حرام ہو گیا؟ نہیں، وہ احرام پہننے سے حرام نہیں ہوا۔ وہ کب حرام ہوگا؟ جب نیت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ زبان سے ادا کریں گے تو احرام کی چادریں پہنیں گے، یہ احرام کی چادریں پہننا۔ اس کے بعد نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔ یہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا در حقیقت اسے کہتے ہیں احرام باندھنا۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہم گھر سے احرام باندھ لیں، تو ہم تو احرام گھر سے باندھ کر آ گئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ احرام بندھوانے کی نیت وہاں پر کی جائے گی، ہم نے چادر پہنی ہوئی ہے، اب آپ نیت کروا رہے ہیں کہ میں احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ، احرام تو میں گھر پہ باندھ کے آیا ہوں۔ یہ نیت میں کہتے ہیں احرام باندھنا یعنی تلبیہ پڑھنا، چادریں پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تمام سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا سب سے پہلا واجب، نیت کرنا دوسرا واجب، اور تلبیہ پڑھنا تیسرا واجب۔ جب یہ 3 کام مکمل کریں گے تو احترا سے ہم نے احرام باندھ لیا، یہ ہمارا احرام باندھنے کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد وہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں جو حالت احرام میں انسان پر حرام تھیں۔ اب ذرا تفصیلات دیکھ لیں۔ جو مردوں کا جو احرام ہے، خواتین کے لیے تو میں نے کہہ دیا اور بات آئے گی دوبارہ کہ ان کا اپنا لباس ہی لباس احرام ہے، ساری تفصیلات جو آتی ہیں وہ مرد حضرات کے لیے آتی ہیں۔ لنگ کم از کم اتنی ہو کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں، یعنی اس کی لینتھ کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ جب آپ اس کو لپیٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لینتھ کچھ کم ہو جائے گی، لہٰذا پہلے سے تھوڑا سا زیادہ لینتھ لیں تاکہ لپیٹنے کے بعد بھی، بند کرنے کے بعد بھی کم از کم اتنی لینتھ اس کی باقی رہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں تک کے بدن کو ڈھانپ سکے۔ کم از کم اتنی ہو کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں، اور ردا اتنی ہو کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں۔ 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں، اس پر بات مکمل ہو چکی۔ خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے، خواتین کے لباس میں احرام میں شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو۔ مشترکہ شرائط، احرام کا کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چھلکے، سب سے پہلی شرط۔ اب یہ شرائط جو ہے مشترکہ، یعنی مردوں کے احرام میں بھی ہے، خواتین کے احرام میں بھی ہیں۔ جو خواتین کے احرام کی خصوصی شرط تھی وہ آ گئی کہ کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو شرطیں دونوں کے لیے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے، جو خواتین کا لباس ہے اس کے لیے بھی، جو احرام کی چادریں مردوں کی ان کے لیے بھی، اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ بدن اس میں سے چھلکے، یعنی کم از کم اتنا موٹا کپڑا ہو کہ اس میں سے بدن نہ چھلک رہا ہو، یعنی بدن آس پاس نظر نہ آ رہا ہو۔ بدن کا شیپ تو بہرحال کافی جگہوں پہ نظر آتا ہے لیکن ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نمازی کے لباس کی تمام شرائط احرام کے لباس اور چادروں میں ہونا ضروری ہے۔ اس جملے کو اگر میں سمجھانے جاؤں گا تو کم از کم 4 گھنٹے چاہیے، اس لیے کہ نمازی کے لباس کی شرائط ساری سمجھانا پڑیں گی، لیکن بہرحال چونکہ آپ نماز سے آشنا ہیں اور جانتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں احرام کی چادریں جو اویلیبل ہیں ان میں ساری شرائط آلریڈی پوری ہوتی ہیں۔ مین شرط جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لباس احرام نجس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نجس ہو گیا کسی وجہ سے، کوئی بھی ایسا پرابلم آیا آپ کو، جیسے کہ چادریں، اور انسان جب واش روم وغیرہ یوز کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے
کہ نجاست کی چھینٹیں اس پر اڑیں اور جناب علی غلطی ہو جائے، احرام نجس ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ نجس ہو گیا، آپ کے پاس جناب علی دونوں آپشنز ہیں، چاہے تو اسی لباس کو پاک کر کے دوبارہ پہن لیں، چاہے تو چینج کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ لباس احرام پہن لیا تو اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ نجس ہو گیا چینج کر لیں، نجس نہیں ہوا میلا ہو گیا چینج کر لیں، آپ کی مرضی۔ بعض اوقات خواتین جنہیں نجاست کے پرابلم کی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد عمرہ مکمل کرنے سے پہلے کبھی 2 دن کبھی 3 دن حالت احرام میں رہنا پڑتا، تو وہاں ہی سوال بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب 4 دن ایک لباس کیسے پہن کے رکھیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، 4 دن میں آپ 4 لباس پہنیں، ہر دن لباس تبدیل کریں۔ لباس تبدیل کرنے سے جو ہے وہ احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی لباس تبدیل کرنا حالت احرام میں خواتین کے لیے حرام نہیں ہے اور کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ جو لباس انہوں نے پہنا بس وہی، جو چیزیں حرام ہے وہ آ جائیں گی، اس کے علاوہ چینج کرنا حالت احرام میں حرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نجس ہو گیا تو چینج کر ہی لیں، یا پاک کر کے دوبارہ پہن لیں، چینج کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمازی کے لباس کی تمام شرائط احرام کے لباس و چادر میں ہونا ضروری ہے۔ اب جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں، کسی کا استعمال کیا ہوا احرام اس کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ سوال بھی ہے جواب بھی ہے۔ آپ کسی کا بھی احرام استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا بھائی سے کہہ رہا ہے بھائی یہ میرا احرام استعمال کرو، تو میری خواہش ہے کہ اس میں نے بھی حج کیا تم بھی اسی میں حج کرو۔ اب وہ شرما شرمی میں لے تو لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کسی کا احرام استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی احرام کو 10 افراد استعمال کرنے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کا احرام استعمال کریں اس کی پرمیشن ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنی ہر چیز پر آپ کو کاروان نمبر لکھنا ہے، خاص طور پر احرام کی چادروں پر، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ نے احرام اپنا خود پہنا ہوا ہے وہ آپ کا لباس احرام ہے۔ اب آپ کمرے میں جائیں گے ہوٹل میں، اب ایسے کمرے بھی ہیں جہاں پر مثال کے طور پر 4 آدمی 5 آدمی کا کمرہ ہوتا ہے، ایسے کمرے میں جہاں 10 12 آدمی کمرے میں ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی ہوٹل مل رہی، کون سی عمارت مل رہی۔ اب اگر 12 آدمیوں کا کمرہ مثال کے طور پر یا 10 آدمیوں کا کمرہ مثال کے طور پر ہے اور ایک ساتھ سب نے اپنی احرام کی چادر لٹکا دی، جب لٹکانے جا رہے تھے اپنی تھی، جب ڈھونڈنے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کون سی چادر اپنی، سب کی ایک جیسی چادریں نظر آئیں گے۔ تو وہاں پر جو بہترین علامت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کاروان نمبر۔ کاروان نمبر بتاتا ہے جناب کس کی چادر کون سی ہے۔ لیکن اگر کاروان کے افراد یا کمرے کے افراد ایک دوسرے کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے تم ہماری چادر استعمال کر سکتے ہو، تو پھر اجازت بہرحال مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کی چادر اگر استعمال کرنی ہے اس کی اجازت سے یقیناً استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ احرام کو دھو کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نیا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئے احرام کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ احرام فیکٹری سے بن کر آیا لہذا نجس ہے۔ اب یہ شریعت کا وہ حصہ ہے جو آج تک ہم نے نہیں پڑھا کہ ایک لباس صرف اس لیے نجس ہے کہ وہ فیکٹری سے بن کر آیا۔ تو فیکٹری میں بنا ہوا کپڑا یا لباس نجس نہیں ہوتا، بالکل پاک ہوتا ہے، کیوں نجس ہوگا وہ؟ لہذا آپ نیا احرام بھی بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ دھونے جائیں غلطی کریں، آپ کو نہ پتا ہو نجس کر دیں، تو وہاں تو شاید 1% چانسز ہوتے، لیکن نئے لباس کے اندر عام طور پر اس بات کے چانسز نہیں ہوتے۔ تو بہرحال لباس نیا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لباس احرام